السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں بالکل ہی نیا شو ایول اینڈ اٹس اینڈ. یعنی اس شو میں ہم بات کریں گے ان ویلینیس کیریکٹرز کی جو ہمارے دنیا میں گزرے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ظلم و جور کیا اور بہت ہی برے کام کیے. لیکن ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ برے کام کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو ہم یہی بتائیں گے آپ کو اس شو میں کہ کون شخص تھے وہ جو بہت ایول تھے، اور پھر ان کا اینڈ یعنی ان کا انجام کیسا ہوا، کیونکہ برے کام کا تو صرف برا ہی انجام ہوتا ہے. پر کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ایسے ہر ظالم اور جابر کی بہت ہی عالیشان زندگی ہوتی ہے، بلکہ نیک لوگوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ظالموں کو لمبی رسی دی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یعنی جو بھی ظالم اور جابر شخص ہوتے ہیں، اصل میں ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے میں وہ بہت ہی لمبی زندگی جیتے ہیں، مالی طور سے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بہت ہی اچھی ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اور کتنا ظلم و جور کریں گے اور کتنا ظلم ڈھائیں گے. اس کے بعد جب اللہ وہ رسی کستا ہے تو پھر وہ ظالم اور جابر شخص اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں، اور آخرت میں اس کے لیے ایک شرمناک عذاب بھی ہے. تو آج ہم کس ظالم شخص کے بارے میں بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے دنیا کے پہلے ظلم اور پہلے ظالم کے بارے میں. پہلا ظالم یعنی ہم ابلیس کے بارے میں بات کریں گے. بے شک ابلیس جو تھا وہ اس دنیا کا پہلا ظالم تھا، اور اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انکار کر کے. لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے پہلے ظلم اور سب سے پہلے ظالم کی، جو ایک سگے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ یہ کام انجام دیا. دنیا کا سب سے پہلا ظلم تھا قتل، یعنی قابیل اور حابیل. قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیطان تو جناب آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا پہلے دن سے دشمن ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ شیطان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ آنے والے دنوں تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، وہ اولاد آدم کو بہکاتا رہے گا اور انہیں راہ راست سے ہٹاتا رہے گا. تو بس شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا. اس نے جا کے قابیل کو بتا دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی حابیل کو جناب آدم علیہ السلام اس زمین پر اگلا خلیفہ مقرر کریں گے، اور تم بڑے بھائی ہونے کے باوجود رہ جاؤ گے. اور بس تبھی سے جو قابیل تھا وہ حابیل کا دشمن ہو گیا، اور اس کے دماغ میں ہر وقت یہی چلتا رہتا تھا کہ وہ کس طرح سے حابیل کو قتل کر دے یا اس کو راستے سے ہٹا دے. اچھا، مجھے یہ ہمیشہ حابیل اور قابیل میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ حابیل صحیح تھا یا قابیل صحیح تھا، کون صحیح راستے پر تھا، کون غلط راستے پر تھا. اسے یاد کس طرح رکھنا چاہیے؟ ہاں، بہت سے لوگوں کو ایسا کنفیوژن ہو جاتا ہے. دیکھو، یاد رکھنے کے لیے تمہیں اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہے سے ہوتا ہے ہدایت، یعنی حابیل جو تھا، ہے سے حابیل، ہے سے ہدایت. حابیل ہدایت یافتہ تھا. اور قاف سے ہوتا ہے قاتل یا قتل، اور جو قابیل تھا وہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا تھا. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے دونوں کا فرق یاد رکھنے کے لیے کہ کون حابیل ہے کون قابیل ہے، کس نے قتل کیا یا کس نے قتل نہیں کیا. بہت اچھا طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا. خیر، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کیا یہی ہوا کہ قابیل غصے میں آ کے پہنچا جناب آدم علیہ السلام کے پاس، اور آ کے اس نے کہا کہ میں ہوں آپ کا بڑا بیٹا اور میں اس خلافت کا حقدار ہوں، آپ اسے حابیل کو نہیں دے سکتے. تب جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو. اس کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی. حابیل نے ایک پہاڑ پر اپنا بہترین اونٹ رکھا، دمبا رکھا اور بہترین گیہوں کی بالیاں رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. وہیں قابیل نے یہ سوچا کہ اللہ تو کھانے والا ہے نہیں، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بہت ہی بہترین سامان رکھوں. قابیل نے پہاڑی پر کچھ
خراب اور پرانی گیہوں کی بالیاں رکھ دیں جو بہت ہی برے اور خستہ حال میں تھی۔ پھر اس کے بعد دونوں انتظار کرنے لگے کہ کس کی قربانی قبول ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آگ کا شعلہ آیا، اور وہ آگ کا شعلہ آ کے حابیل کی قربانی اپنے ساتھ لے گیا۔ قابیل کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی، وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکا اور اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ تب وہ پہنچا حابیل کے پاس، اور کیونکہ اب اس کے اندر غصہ، جلن، حسد سب کچھ پیدا ہو چکی تھی، اس نے حابیل کے اوپر وار کر دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حابیل جو ہے وہ اصل میں قابیل سے زیادہ مضبوط تھے جسمانی طور پر، لیکن انہوں نے اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ قابیل نے ان کا قتل کر دیا، اور جناب حابیل علیہ السلام اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یعنی دنیا کا پہلا قتل اس بات کے لیے ہوا۔ ہاں، یہ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، لیکن اس کی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ کس چیز سے قتل کیا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ پتھر اٹھا کر سر پہ مار دیا اور اس سے قتل کیا، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی جس نے اس پہ سر پہ وار کیا، اور جناب حابیل علیہ السلام وہاں سے شہید ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ قابیل نے دراصل ایک شخص یعنی حابیل کا قتل نہیں کیا، اس نے 1/4 انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن قابیل نے تو صرف ایک شخص کو ہی مارا تھا، تو پھر یہ 1/4 انسانیت کا قتل کیسے؟ ہاں، 1/4 انسانیت کیوں؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں صرف 4 لوگ موجود تھے، جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام، قابیل اور جناب حابیل۔ یعنی حابیل کی تو نسل اس دنیا میں آ ہی نہیں سکی کبھی، یعنی 1/4 انسانیت کو قابیل نے ختم کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قتل کر کے جو قابیل تھا وہ خود گھبرا گیا کہ میں نے یہ کیا کر ڈالا، اب میں کیا کروں؟ اور تب اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے وہ راستے سوچنے لگا۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کوے دنیا میں بھیجے، اور اس نے دیکھا اس چیز کو کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کا قتل کر دیا یا مار دیا اس کو کسی طرح، اور پھر اپنی چونچ سے زمین میں گڈھا بنایا اور اس نے کوے کو اندر ڈال دیا اور بند کر دیا۔ قابیل نے یہ سوچا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور پھر قابیل نے بھی یہی کیا۔ قابیل نے قبر کھودی، گڈھا کیا، اور پھر اس میں حابیل کو ڈال دیا اور اسے دفن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام نے کیا کیا یہ سب جاننے کے بعد؟ جناب آدم علیہ السلام پر یہ بات بہت ہی زیادہ سخت گزری۔ وہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر پائے کہ ان کے بیٹوں میں اس طرح کا اختلاف ہوا، اور قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے قابیل کو غصے میں خود سے بہت زیادہ دور بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا قابیل کے ساتھ؟ نہیں، قابیل کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہوا، وہ وہاں سے بہت زیادہ دور چلا گیا، اور یہیں سے قابیل کا برا انجام شروع ہو گیا، جیسے کہ ہمارا ٹائٹل ہے ایول اینڈ اٹس اینڈ، یعنی وہ اپنے برے انجام کی طرف جانے لگا خود ہی، یعنی وہ ہدایت سے، اچھائی سے پوری طرح سے دور جاتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد قابیل جو تھا وہ پوری طرح سے شیطان کے قبضے قدرت میں آ گیا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ حابیل تو آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، اسی لیے آگ کا شعلہ آیا اور وہ حابیل کی قربانی کو اپنے ساتھ لے گیا، اور تمہاری قربانی یہیں رہ گئی۔ اور پھر قابیل نے پہلا گھر بنایا اس دنیا میں، جہاں اس نے خوب آگ جلائی، اور آگ کی پرستش وہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان نے اس سے کہا کہ اب تو حابیل مر گیا ہے، اب تو خلیفۃ الارض تم ہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد دونوں نے خوب جشن منایا، اور شیطان نے اسے آئیڈیا دیا کہ تم کچھ لکڑیاں کاٹو پیڑ سے اور اس کے میوزیکل انسٹرومنٹس بناؤ، ڈھول تاشے بناؤ۔ اور یہی کیا قابیل نے، اس نے پیڑ کاٹے، ڈھول تاشے بنائے، اور دونوں نے خوب جشن منایا اور خوب سارے میوزیکل انسٹرومنٹس کو بجایا۔ یعنی یہ تو پوری طرح سے گمراہی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، قابیل جو تھا وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا گیا، یعنی پہلے حسد کرنا، پھر اس حسد پر عمل کر کے قتل کر دینا، اور پھر قتل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انکار کر کے آگ کی پرستش شروع کر دینا۔
یعنی قابل پوری طرح سے گمراہی کے راستے پر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام کی نسل کا کیا ہوا؟ وہ کیسے آگے بڑھی؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جناب شیس عطا کیے، یعنی ان کا وارث جو تھے وہ جناب شیس علیہ السلام بنے۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا نام ہبت اللہ تھا، ان کے جو اگلے وارث تھے جانشین تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ہبہ کیا ہوا، تحفہ دیا ہوا وارث۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے جناب شیس کو سارا علم دیا، اپنی نبوت دی، اور سارا علم ان کو دینے کے بعد ان سے کہا کہ جناب نوح علیہ السلام آنے والے ہیں اس دنیا میں، اور اپنی نسلوں کو اس چیز کے لیے تیار کیں، یعنی جناب نوح علیہ السلام کے آنے کی وہ پیشن گوئی بھی کر کے گئے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کی دوسری اولادوں کا کیا ہوا؟ کیا انہوں نے قابیل سے کوئی رشتہ رکھا، کوئی تعلق رکھا؟ نہیں، جناب آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد قابیل جناب شیس علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ سارا علم حوالے کر دو، لیکن جناب شیس علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی اور قابیل کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی قابیل اور اس کی نسلوں سے تعلق رکھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ قابیل کی جو نسل تھی وہ شروع سے ہی گمراہ اور جاہل رہی۔ ہاں، اس کے بعد جو تھا جناب نوح علیہ السلام کی جب قوم پر عذاب آیا اور ساری دنیا طوفان میں ڈوب گئی، تو اس طوفان میں قابیل کی ساری نسل ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یعنی جس خلافت کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ تو شروع سے ہی کچھ نہیں آیا، بلکہ اس کی نسل بھی یوں ہی ختم ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ یعنی جس خلافت کے لیے قابیل نے سب کچھ کیا، اسے تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اس کی نسلوں میں اور اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ یعنی قابیل نے اتنے سارے گناہوں کا ایجاد کیا، اتنے سارے جرم کا ایجاد کیا۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یعنی آنے والے وقت تک جو کوئی بھی قتل اس دنیا میں انجام دیتا ہے، اس کا سرچشمہ یعنی اس کا جو صحرا ہے وہ قابیل کے سر ہے، اور ہر اس قتل میں قابیل شامل ہوگا۔ جو کوئی دنیا میں ایک قتل کرتا ہے، اس قتل کے ساتھ قابیل اس میں شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی قابیل کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، ایک چھوٹی سی زندگی اس دنیا میں گزار کر وہ چلا گیا، اور اپنے لیے آخرت میں ایک بہت ہی زیادہ شرمناک اور بھیانک عذاب تیار کر لیا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، برائی کر کے کبھی کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اس کا کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو کوئی بھی برے کام کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور ہر برے کام کرنے والا شخص اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، بہت صحیح سمجھتا ہے، جیسے کہ قابیل خود کو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی صحیح ہے اور خلیفہ تو اسے ہی ہونا چاہیے، لیکن برے کام کا تو برا ہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہاں، مجھے یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی، پلیز مجھے ایک اور سٹوری سننا ہے۔ ہاں ضرور، میں دوسری سٹوری جلدی سناؤں گی، اور میں نے تو سوچ بھی لیا ہے کہ اگلی سٹوری میں کون سی سنانے والی ہوں۔ تو اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ کون سا وہ ظالم ہے جس کو برے کام کا برا نتیجہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔